عمران خان صاحب ابھی بنے نہیں تھے، مطلب ایک دو سیٹیں ہوتی تھیں ان کی خان صاحب کی، تو میں عمران بھائی کو لے کے گیا رائے گڑھ، اور اس میں ہمارے بزرگ ہوتے تھے مولانا سعد صاحب، وہ ہندوستان سے تشریف لایا کرتے، ان کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے کہا عمران بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ نے آپ کو فیم دی ہے، اللہ نے آپ کو بڑا کرکٹر بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نام دیا ہے، اب آپ سیاست میں آ گئے ہیں، اللہ آپ کو یہاں بھی عزت دے، تو یہ عزتیں جو اللہ عطا فرماتا ہے، جو پوسٹیں عطا فرماتا ہے، یہ آخرت بنانے کے لیے دیتا ہے اللہ، یاد رکھنا۔ میں اس میں قرآن میں ایک آیت لکھی جو مجھے اس آیت پہ وہ آیت سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتی ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے۔ وہ کل میں پرسوں ابرار الحق کے گھر میں گیا، ابرار الحق صاحب نے جو گانے گاتے تھے، بڑا ویسے گاتا تو گانے لیکن ہے بڑا اللہ والا آدمی، تو وہ کہنے لگے کہ جی یہ آپ یہ بتائیں کہ ملک کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ ڈی جی رینجر صاحب کے پاس میں گیا ملاقات کے لیے، تو ان سے میں نے گزارش کی، میں کہ جنرل صاحب یہ کہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ یہ کبھی اپنی تختی دیکھتے ہوتے ہیں؟ ایک ہی میری بات سے یقین کرو، وہ جنرل صاحب جو ہے نا ایک دم ان کا رنگ فاق ہو گئے، کہہ رہے یار تیرے ورگا مولوی دیکھا کوئی نہیں میں، ورنہ یہاں آ کے تو وہی ڈر جاتے لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، برخورداروں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی اور ساتھ اس کی رہنمائی بھی فرمائی، کہ خود بھی اتنی سمجھ دی ہے کہ اگر آدمی خود سمجھنا چاہے بات کو تو خود سمجھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ہماری عقل پہ نہیں چھوڑی بات، ساتھ اپنے انبیاء کرام بھی بھیجے جنہوں نے آ کے بار بار ایک بات سمجھائی، اور ساتھ پھر ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی تاکہ لکھا ہوا بھی سامنے آئے، کیونکہ لکھے کی بڑی ویلیو ہوتی ہے نا کہ جی لکھا ہوا ہے، اس لیے آتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ جی جب کوئی آپس میں دو لوگ معاہدہ کریں تو لکھ لیا کرو، اور ساتھ پھر اس کے دو بندے گواہ بھی بنا لیا کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، گواہ بھی بنایا، ان کو نبیوں کو گواہ بنایا امتوں پہ۔ اور یہ جو ہماری امت ہے، یہ والی ہم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، کل قیامت والے دن اس امت کو بہت بڑا درجہ اس لیے ملے گا کہ یہ امت پہلی امتوں پہ گواہ بنا کے پیش کی جائے گی۔ آ رہی سمجھ کہ ہم لوگ گواہی دیں گے پہلی امتوں کی، تو پہلی امتوں سے اللہ پوچھیں گے کہ تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے جی آیا تھا، تو کچھ لوگ کہیں گے کہ جی کچھ لوگ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کہیں گے جی گواہ کون ہے؟ تو اللہ پاک کہیں گے ہمارے پاس گواہ ہے۔ کون گواہ ہے؟ یہ امت گواہ بنا کے پیش کی جائے گی کہ یہ گواہ ہے کہ تمہارے پاس نبی آئے تھے، تمہیں بات سمجھائی گئی تھی، تو وہ امتیں کہیں گی یا اللہ یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، یہ تو بعد میں، یہ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ گواہی تو وہ ہوتی ہے جو سامنے کھڑا ہے گواہی دینے والا، اسے دیکھا ہے، ایک پیدا ہی بعد میں ہوا ہے، وہ کیسے اس کی گواہی دے گا؟ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو تھے نہیں، یہ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ تو اللہ ان سے پوچھیں گے بھی تم تو تھے نہیں، تم کیسے گواہ بنے، تم پھر بتاؤ۔ وہ کہیں گے یا اللہ آپ کے پاس، ہمارے پاس آپ کے نبی آئے تھے، ہمارے پاس آپ کی لکھی ہوئی کتاب آئی تھی جس میں سارے واقعات آپ نے لکھے ہوئے تھے ان کے، ہم نے وہ سارے واقعات، ساری زندگی ہم نے پڑھے،
اپنے بچوں کو بھی پڑھائے، چونکہ آپ بھی حق ہیں، آپ کے نبی بھی حق تھے، آپ کی کتاب بھی حق ہے، تو اس حق کتاب میں ہم نے جو واقعات پڑھے ہیں اس کی بنیاد پہ ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ جو ہم نے حق نبی کی تائید کی تھی اس حق تائید پہ گواہی دے رہے ہیں، تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی کہ جی ایک امت گواہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے دوستو کہ گواہی دینے والا جو ہوتا ہے نا، گواہی دینے والے کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ گواہی دینے والا سچا بھی ہونا چاہیے، گواہی دینے والا باعمل بھی ہونا چاہیے۔ اب ہم اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ذمہ داری، کیونکہ جب تک ذمہ داری اس کی ہوتی ہے جس کو پتہ چل جائے میری کیا ذمہ داری، ایک آدمی ریئلائز نہ کرے میری ذمہ داری، تو اس کو کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ میں ریئلائز نہ کروں، منتے وہ کہتے ہیں جڑا منے نہ انہوں کون منا سکتا ہے، ایک بندہ منتا ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمارا بہت بڑا مقام ہے، اللہ نے ہمیں بہت اونچا بنایا ہے۔ پچھلی کتابوں میں ہمارے تذکرے کیے ہیں، پچھلے نبیوں کو ہماری تعریفیں کی ہیں، ایک امت آئے گی، یہ امت آئے گی، ایسا کرے گی، وہ ایسا کرے گا۔ لیکن دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہمیں کچھ یاد ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، ہم اپنے مقام نہیں جانتے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے، پرائم منسٹر پاکستان ہو، وہ کہے جی میں نے یہ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے الیکشن کونسلر کے، کو جی میں نے کونسلر کا الیکشن لڑنا ہے۔ اگر پرائم منسٹر پاکستان یہ کہے کہ جی میں نے کونسلر کا الیکشن کے لیے میں کینڈیڈیٹ لڑنا چاہتا ہوں، تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ کیا خیال ہے؟ پاگل ہو گیا، یہ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے تو یہ باتیں کیا کر رہا ہے؟ ہمارا بھی یہ حال ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے عہدے پہ بٹھایا، ہمیں سب سے اعلیٰ نبی عطا فرمایا، سب سے اعلیٰ کتاب عطا فرمائی گئی۔ یہ قرآن پاک جو ہے، کتنی پہلے کتابیں آئیں بدل گئیں، چینجنگیں ہو گئیں، سب کچھ اس میں بدل گیا، سب کچھ یہ ہو گیا، کچھ کا کچھ ہو گیا۔ لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اب اس کی ذمہ داری ہم خود لے رہے ہیں، ہمیں وہ کتاب دی جس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، ہمیں وہ نبی دی، اس کے بعد کہا کہ اب سٹاپ، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، بس اب تمہارے بعد ختم ہے کہانی۔ تو میرے دوستو ہمیں ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کون ہیں۔ تو یہ تو لکھا ہے اس کتاب میں۔ تو کتاب میں ایک جگہ کل بیٹھے بات کر رہا تھا، میں کہ بتاؤ کتنے لوگوں نے کتاب قرآن کو کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ یقین کریں دنیا کے بڑے لوگ تھے، اس سارے بڑے لوگ دنیا کے جو پاکستان کے بڑے لوگ ہیں، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ میں نے پڑھا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں تو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا پتہ نہیں قرآن کیا چیز ہے۔ میں تو یہاں بیٹھ کے آپ سے یہ بات کرتے خدا کے لیے قرآن تو پڑھو، قرآن پڑھو گے تو ذمہ داری سمجھ آئے گی کہ میں کون ہوں۔ قرآن ایک ایسی عجیب و غریب کتاب ہے جو انسان سے باتیں کرتی ہے، یقین کرو، باخدا قرآن باتیں کرتا ہے۔ میں اس میں قرآن میں ایک آیت لکھی جو مجھے اس آیت پہ وہ آیت سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ قرآن میں ایک پہلے سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتی ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے۔ اب ہدایت دینا سمجھ آ گیا، گمراہ کیا چیز ہے؟ میں کہتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ حق سچ ہے، مگر گمراہی کیسے؟ تو پھر مجھے ابھی تھوڑے دن پہلے 2-3-4 دن پہلے ایک مفتی صاحب نے ایک بات کہی، تو اس سے مجھے یہ ساری آگے بات سمجھ آ گئی، گمراہ کیسے کرتا ہے قرآن۔ انہوں نے کہا کہ آدمی قرآن کو جس نیت سے پڑھے گا نا، جس نیت سے پڑھے گا، جو کھولے گا اس کو، تو جب یہ اس ایک نیت کر کے بیٹھا ہے کہ میں نے اس قرآن سے ہدایت لینی ہے، تو قرآن اس کو اپنی ساری وہ آیتیں پیش کر دے گا جو ہدایت والی ہیں،
اور اگر یہ اس کو یہ سوچ کے کھولا نا اس کے کہ اسے پتہ کرنا کہ غلطی کیڑی کیڑی ہے، کہاں کہاں فلاز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر وہ آیتیں کر دے گا جو اس کو اور گمراہ کر دے گی۔ اب یہ بات سمجھنی آسان ہوگی گوگل سے، گوگل اور یہ فیس بک اور کیا ہوتا ہے یوٹیوب وغیرہ کھول لیں نا اگر آپ، تو جس آدمی نے گانے دیکھنے ہیں نا، جو گانا دیکھتا ہے تو اس کے آگے سارے گانے آ جاتے ہیں نا، آ جاتے ہیں سارے گانے آتے ہیں۔ جس نے بیان سننا ہو، جو بیان سنتا ہے اس کے آگے سارے، وہ کون بھیجتا ہے بیان آگے؟ وہ گانے کون بھیجتا ہے؟ وہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ گوگل کر لیتا ہے۔ تو یہ قرآن نہیں کر سکتا۔ جس نیت سے آپ قرآن پڑھیں گے قرآن وہ اس نیت پہ آپ کا فیصلہ کرے گا۔ کئی لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کی نیت ہی وہ تھی کہ جی اس میں نے خامیاں ڈھونڈنی ہیں، تو انہوں نے کہا لوگ تمہیں خامیاں دکھا دیتے ہیں۔ ہدایت والے کو ہدایت ملے گی۔ سب سے پہلی چیز انسان کی میرے دوستو یہ ہے کہ نیت میری کیا ہے، میں نے نیت کس نیت سے میں زندگی گزار رہا ہوں اپنی، کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ بات روزانہ سمجھنے ہونے کی ہے، روزانہ سمجھنے کی ہے، روزانہ کرنے کی ہے کہ بھئی میں دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے بات کریں کہ دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں، یہ بات روز کرنے کی ہے کہ میرا یہاں کیا کام ہے، میں جانے والا ہوں، یہاں سے میں جا رہا ہوں، میں مسافر ہوں، میں یہاں آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہوں، میں آخرت کی تیاری کے لیے۔ جب یہ بات ذہن میں رہے گی تو انسان کا رخ ٹھیک رہے گا، اگر یہ بات ذہن میں نہیں رہے گی خدا کے قسم رخ غلط ہو جائے گا، یاد رکھنا، رخ ہی چینج ہو جائے گا، پرائورٹیز چینج ہو جائے گی۔ پھر آدمی مرتے مرتے بھی موت کے منہ میں ہوگا تو لیکن پیسوں کی بات کر رہا ہوگا۔ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے بالکل یعنی آخری وقت، بالکل آخری وقت ہے اور پیسوں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ پروجیکٹ لگا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کرو، بالکل اینڈ ہے۔ وہ کسی نے لطیفہ سنایا نا، لطیفہ بنانے والے بھی بڑے چیمپئن ہوتے ہیں، لطیفہ بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک شیخ صاحب کا انتقال ہونے لگا، بالکل آخری وقت تھا، انہوں نے شیخ صاحب بالکل نزاع کی حالت میں پوچھ رہے ہیں، وہ ابراہیم کتنے ہوئے پتر بیٹوں کے نام پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ابا جی میں اتنے ہی ہوں۔ وہ جہانگیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ابا جی میں ادھر ہوں۔ انہوں نے کہا سلیم کتنے ہوئے؟ انہوں نے کہا ابا جی میں بھی اتنے۔ وہ کہتا سارے بیڑا تھوڑا کر جی سارے اتنے ہو، کم تے کون ہے؟ دکان تے کون بیٹھا دسو، تسی سارے اتنے آ گئے ہو۔ یعنی انسان اگر اس کا ٹریک سیدھا نہ ہو تو موت کے وقت بھی بات کرے گا، جتنا مرضی آپ کر لے گا کہ موت پہ کہ دعا کرو موت پہ کلمہ نصیب ہوئے، دعا کریں جی موت پہ کلمہ نصیب، یہ دعا کرنے سے کلمہ نصیب نہیں ہوتا، کلمہ نصیب ہوگا وہ زندگی گزارنے سے۔ اور جو آپ کرتے ہیں یاد رکھنا میرے دوستو، بڑی ذمہ داری، بھاری ذمہ داری ہے یہ، بھاری ذمہ داری۔ اسی لیے سوال ہوگا اس بات پہ کہ تمہیں ہم زندگی دی تھی، تمہیں ایک پلان دیا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے، تو تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کل وہ میں پرسوں ابرار الحق کے گھر میں گیا، ابرار الحق صاحب نے جو گانے گاتے تھے، بڑا ویسے گاتا تو گانے لیکن ہے بڑا اللہ والا آدمی، اس کا ماشاءاللہ بڑا دینی ذہن ہے۔ تو اس نے بلایا تو میں اور انضمام الحق صاحب اس کے گھر ہم گئے، تو ساتھ ان کے کوئی اور پراپرٹی والے حضرات بھی تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جی یہ آپ یہ بتائیں کہ ملک کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے، ہمارا ملک کیسے ٹھیک ہوگا، اس کو کیسے ٹھیک کرنا۔ میں نے کہا بھائی جان آپ وہ سوال کر رہے ہیں جو آپ سے ہونے ہی نہیں، آپ ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا ہے؟ آپ سے سوال ہونا ہے آپ کا، کہ پہلے اگر آپ ٹھیک ہوں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر بندہ اگر اپنے طور پہ یہ فیصلہ کرے کہ مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، تو سارے اگر فیصلہ میں ذمہ داریاں پوری کرنی ہے تو سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ اب ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو کس سے بچاؤ؟ جہنم سے۔ اب ہم یہ ایک وہ ذمہ داری ہے جو کولیکٹیولی سب کو اللہ نے دی ہے کہ بھی تم یہ کرو۔ اب ہر بندہ اگر یہ غور کرے کہ کیا میں اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، یا میں اس کو بچانے کی کیا محنت کر رہا ہوں؟ میرے دوستو، جو میں یہاں بیٹھ کے بات کرتا ہوں آپ سے، آپ اگر میرے گھر میں آئیں، مثال کے طور پہ میرے گھر میں اگر آئیں تو میرے گھر میں آپ کو ایک ایکسپیکٹیشنز ہوں گی نا کہ بھئی ہمیں اللہ کی باتیں بتاتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے، تو اس کے گھر میں بھی کوئی اسی طرح کا ماحول ہوگا، اس کے گھر میں بھی اس کے بچے، اس کی بیوی، یہ وہ دینی ہوں گے، ہوگا ایکسپیکٹ ہوگی کہ؟ تو اگر میرے گھر میں ہے تو گھر میں جناب ڈانس ہو رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، تو آپ کا میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فوراً کہہ رہی ہے تو 2 نمبر آدمی ہے، یہ کیا چکر ہے، اس نے اپنی فیملی میں کیا کیا؟ یہ اس لیے ہوگا میرے دوستوں کہ جب میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہوں۔ فیملی ذمہ داری تو فیملی تھی، فیملی پہ میں نے کیا محنت کی ہے؟ اگر خود میں بڑا بزرگ بنا ہوا ہوں اور فیملی بالکل 2 نمبر ہے تو اس کا مطلب میں اپنی ذمہ داری پوری، کیونکہ جو کہا گیا تھا وہ تو کیا ہی نہیں۔ آج ہر بندے کے پاس ایک جواز ہے کہ میں پیسے کما رہا ہوں، مسئلہ پیسے کا ہے نہیں تھا، مسئلہ تو یہ تھا کہ تم نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے کہ نہیں کی۔ وہ کل مجھے ایک آدمی وہاں کہتا کہ بھائی جان مجھے میسج آیا، اس نے میری 2 بیٹی ہیں، میں ایک بیٹی کو میں اپنا حساب کتاب سارا لڑا کے میں اسے لنڈن چھوڑا ہے، 19 سال کی بچی کو لنڈن میں نے اپنا اس کو یونیورسٹی میں داخل کرا دیا، بھائی جان ہم تو جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا، آگے اللہ جانے۔ یقین کریے اس میں، یعنی اس نے اپنی طرف سے اپنی ساری ذمہ داری پوری کر دی بس۔ اب یہ بات اس نے کیوں کہی؟ یہ اس نے اس لیے کہی اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، اس نے خود پتہ سمجھا ہی نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، میرے ذمہ کیا بات تھی۔ کل وہ میرا وہ ہے نا پروگرام، وہ دین آسان میں، اس میں ایک ایجوکیشنسٹ ہم نے بلایا ہوا تھا، ایک ایجوکیشنسٹ۔ انہوں نے کہا جی میرے 3 سکول ہیں لاہور میں، انہوں نے کہا میرے پاس آتے ہیں لوگ اور آ کے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ سر یہ ہمارا بچہ ہے، یہ ہم نے آپ کے پاس دے دیا، جو آپ کی فیس آپ مل گئی، اب آپ جانے بچہ جانے، ہم بری، ہم بری زمان۔ ایسا نہیں ہے، آپ بری زمان نہیں ہو سکتے، یاد رکھنا۔ ذمہ داری ماں باپ کی اس دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن دنیا میں بچہ آیا ہے۔ اب کرنا کیا ہے اس کے ساتھ؟ کل میں اسے ایجوکیشن سے کہہ رہا تھا، میں کہ یار حیرانگی کی بات ہے، میں بھی تھوڑے دن پہلے پچھلے ہفتے میں امریکہ میں گیا ہوا تھا، تو امریکہ میں نے ایک گھر میں ٹھہرا جا کے، انہوں نے کہا جی یہاں پہ قانون ہے امریکہ میں کہ 4 سال سے پہلے بچے کو اسکول میں داخل نہیں کرتے، 4 سال کا ہوگا تو بچہ اسکول میں داخل کریں گے، ورنہ اس سے پہلے کہیں گے جی آپ نے داخل کرانا تو کرا دیں، یہ ہمارا پلے پلو گروپ ہے، کھیلے کھلے اپنا، مطلب آپ اگر اپنے سر سے اتارنا تو یہاں سے چھوڑ دیں، پڑھنے کے لیے نہیں 4 سال سے پہلے۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے 2.5 سال، 2.5 سال کا بچہ اسکول میں داخل کرتا، بتاؤ کیوں 2.5 سال کا بچہ اپنے ایمان سے بتاؤ کیوں کرا رہے ہیں؟ اس لیے کرا رہے ہیں کہ میں اپنے سروں لا دیا۔ 2.5 سال کے بچے کو تو بولنا نہیں آتا، اس کو داخل کر۔ وہ مجھے ایک آدمی نے کہا کہ میں بچی کو اسکول میں داخل کرانے گیا تھا، تو انہوں نے کہا کتنی ایج ہے؟ تو میں کہی میری بیٹی کی عمر ہے 2.25 سال۔ انہوں نے کہا ہو یہ تو اوور ایج ہوگی، بچی ہو رہی۔ تو میں نے امریکہ والوں کو کہا، میں کہا میں آپ کو اس سے اگلی بات بتاؤں، یہاں تو 4 سال ہے، میرے نبی نے 7 سال کا کہا ہے۔ 7 سال کے بچے کو سمجھاؤ کہ یہ کرنا ہے تم نے، 7 سال کے بچے کو کہو اب تم نے نماز شروع کر دو، 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم کرو۔ اس سے پہلے کیا کرنا تھا؟ اس سے پہلے کیا کرنا تھا؟
اس سے پہلے اس بچے کے ساتھ بچہ بن کے زندگی گزارنی تھی، اس بچے کو وقت دینا تھا، اپنی فیملیوں کو وقت دو. ایک سسٹم ہے میرے بھائیوں. آج کہتے ہیں میرے کو تو ٹائم ہی نہیں گا بھائی فیملی واسطے، کہ میں تو انہوں نے کہا لوگ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں یوں یوں یہ یوں بڑا ہوا بڑا، کہ جی میں تو اتنا بزی آدمی، میں بڑے بچے نے نہیں دیکھے بڑے ہو گئے. یہ کیا کہ جی میں نے سویا پڑا ہی دیکھا اس کو. ہماری دکاندار یہ حفیظ سینٹر والے کیا کرتے ہیں، حفیظ سینٹر کھلتا ہے کتنے بجے؟ دوپہر کو 1-2 بجے حفیظ سینٹر صاحب کھلتے ہیں. اس وقت لوگ اٹھ کے اپنے کاروباروں پہ آتے ہیں. حفیظ سینٹر آئے اور رات کو 8-9 بجے تک یا 100 بجے تک وہ کاروبار چل رہا ہے. گھر گئے تو بچے سوئے ہوئے ہیں، آئے تھے تو بچے سکول تھے، بچوں سے تو ملاقات ہی کوئی نہیں. یہ سارا نظام کس نے غلط کیا بتاؤ؟ کہ ذمہ داری محسوس ہی نہیں کی کہ اگلی جنریشن ایک تیار کرنی تھی کہ میں اپنی نماز پڑھ کے ویلا ہو گیا. ایسا نہیں ہے، ہم ایک ذمہ دار ہیں. ہمارے ایک ذمہ پورا سسٹم ہے کہ سسٹم بنانا تھا. وہ کہتے ہیں کی کریے پھر پیسے نہ کمائیے، بچے ضرورتیں ہی ہیں پیسے پورے. اس لیے میرے دوستوں کہ ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا دنیا میں کرنا کیا ہے. وہ تو یہ بتاتا ہے کہ کرنا کیا ہے، تو انہوں پڑھا نہیں، اس کو پڑھا نہیں، نہ نبی کی زندگی پڑھی نہ قرآن پڑھا. سمجھ کیسے آئے؟ ہمیں مثالیں دے رہے ہوتے ہیں گوروں کی، گورے فلانے گورے نے یہ کیا، فلانے کیا گوروں بیچاروں کو کیا پتہ ہے. وہ یہیں سے دیکھا انہوں نے جو بات سب ان کو سمجھ یہیں سے دیکھے وہ ہمیں بتا رہے ہیں. جیسے پاکستان میں مال بنتا ہے، ایک پتلون پاکستان میں بنتی ہے، وہ لیوائز کو بن کے جاتی ہے، پھر لیوائز کے وہاں امریکہ جا کے وہ خرید کے لاتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ یہ بیوٹیفل بیوٹیفل، وہاں سے یار لے میں نے نیو یارک سے لیا، مینہٹن سے یہ لیا میں نے، وہ تھلے آ کے کار دیکھا تھلے ہے میڈ ان پاکستان. تو یہ تو ہمارے پاس سسٹم تھا. لیکن میرے دوستو یہ باتیں وہ سمجھے گا، میری بات میرے غور سے سمجھو، یہ وہ سمجھے گا جو کوئی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے گا. میں کسی کام سے یہاں ہوں، یہاں مجھے کوئی کام ہے، میں نے کچھ کرنا ہے. جو یہ سمجھے گا اس کو اگلی بات سمجھ آئے گی. دیکھو نا، ایک آدمی مثال کے طور پہ شیفس میں ایک جاب نکالتے ہیں کہ جی یہاں پہ ہمیں مینیجر چاہیے شیفس کے لیے. تو شیف کا کام اس کو سمجھائیں گے جو مینیجر کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ جی میں مینیجر بننا چاہتا ہوں. پھر وہ اس کا انٹرویو کر کے جس کو سلیکٹ کر لیں گے اس کو بتائیں گے جی آپ نے یہاں یہ کرنا ہے. یہ تھوڑی کریں گے جو لوگ سڑک پہ جا رہے ہیں ان کو بلا بلا کہیں گے جی ہم شیف میں یہ کرتے ہیں بتائیں. کوئی کہے گا اس کو کسی کو؟ وہ تو اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کیا. جو پیش کرے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پوچھے گا کہ یا اللہ مجھے سجھا میں نے کیا کرنا ہے، یا اللہ مجھے بتا میں نے کیا کرنا ہے، اس کو اللہ بتائیں گے کرنا کیا ہے. جب ہمارے پروگرام میں نہیں ہے کہ ہم نے یہ کرنا تو ہمیں بتائے کون؟ بتاؤ. میرے بھائیوں دوستوں، میں یہاں بیٹھ کے جو آپ سے باتیں کرتا ہوں یہ عام باتیں ہیں جس اگر سمجھ آ جائیں تو سمجھ آ جائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. اب کتنے اب جو بیٹھے کتنے لوگ ہیں جو ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں، اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں. بتاؤ. اور یہ وہ سوال ہے جس کا پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کے ذمہ یہ بات لگائی تھی، آپ نے کیا کیا ہے، آپ کی پرائورٹی میں یہ. اور انہوں نے کہا جی مجھے کل اس نے کہا جی وہ کی کریے پیسے کمانا سے ٹائم نہیں گا. یہ غلط، تم نے غلط کرتے کرتے غلط کیا ہے. یہ خود بخود نہیں ہوا. جب پرائورٹی بدل دی گئی، اگر سارے بازار کی اگر پوری حفیظ سینٹر کی یہ پرائورٹی ہو کہ ہم نے پیسے نہیں کمانے، مطلب گھر بنانا ہے، اگر سارے پاکستان والوں کی یہ پرائورٹی ہو کہ ہم نے گھر بنانا ہے، ہمیں جو حکم دیا وہ کرنا ہے، تو بتاؤ پھر بازار نماز کے بعد صبح نہیں کھل جائیں گے؟ جاؤ جا کے دیکھو سارے یورپ میں، انگلینڈ میں، ادھر امریکہ میں سارے بازار صبح کھلتے ہیں، شام کو بند ہو جاتے ہیں. اصل میں ایک دفعہ 5 بجے میں کہ بازار میں سب کچھ بند ہو گیا، میں کہ ان کو بند ہو جاتا ہے، میں پہلے بند نہیں. تو ہمارے بازار تو کھلتے ہیں 5 بجے.
یعنی اللہ نے جو کہا ہے ہم اس کے اگینسٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اسی کی کریے، تو کرو جو کرنا پھر۔ ابھی مجھے امریکہ میں مجھے ایک ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں الحمدللہ آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں، ہمارے گھر میں تو میں نماز تو پانچوں پڑھتا ہوں، لیکن یہ کہ میں پھر صبح تو فجر کی تو نہیں اٹھا جاتا، فجر پہ تو قضا کر لیتا ہوں، لیکن باقی پھر عشاء کے ساتھ باقی ساری نمازیں بھی میں آ کے پڑھ لیتا ہوں۔ یقین کہ میں پانچوں نمازیں پڑھتا ہوں لیکن عشاء کے ساتھ ہی ساری قضا کر کے پڑھ لیتا ہوں۔ میں کہا ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہ ٹائم ہی نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہوتا۔ تو میں نے اسے کہا بھائی ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے، تمہاری پرائیورٹی میں یہ نہیں ہے بات، تمہاری پرائیورٹی میں یہ بات ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو تمہارے پاس ٹائم ہی ٹائم تھا۔ تو میں ایک دن ان کے گھر ٹھہرا کسی کے، تو ان کے 2 بھائی تھے، ان کو میں صبح فجر پہ اٹھایا تو اٹھا کے میں مسجد لے گیا، تو انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا جی ہم 15 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، 15 سال سے آج پہلی دفعہ فجر پہ آئے ہیں، پہلی دفعہ آپ کے ساتھ آئے ہیں فجر۔ لیکن دادا ہمیں کہنے کا دادا یہ لگایا کہ ہم آ سکتے ہیں، اگر آنا چاہتے تو آ سکتے تھے، لیکن آئے کبھی۔ تو میں ایک دن پورا ان کے ساتھ رہا تو سب نمازیں وقت پہ پڑھی، تو میں کہا یہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہاری پرائیورٹی میں نہیں ہے۔ جو آدمی جو کام نہیں کر رہا اس کی پرائیورٹی میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں چاہتے، اللہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم جو نا مجھے نمبر 1 پہ لے آؤ، باقی کام تم نمبر 2 پہ کرو، بس اتنی بات ہے سر، مجھے نمبر 1 پہ کر لو۔ اور یاد رکھو اگر تم نے مجھے نمبر 1 پہ کر لیا، اگر تم مجھے نمبر 1 پہ لے آئے تو میں تمہیں بھی نمبر 1 پہ لے آؤں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ تم میرا ذکر کرو گے بندوں میں بیٹھ کے، میں تیرا ذکر کروں گا تم سے بہتر محفلوں میں، آسمانوں پہ تیرا ذکر ہوگا۔ اور ایسے لوگ دنیا میں آج کوئی مشکل بات نہیں ہے، خدا کی قسم یہ کوئی ایسی کوئی جنگلری نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری بھی ایک انسان تھے، اسی طرح وہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اسی طرح باپ کی پشت سے نکلے تھے، اسی پروسیس سے بنے تھے، اسی طرح گوشت پوش کے آدمی تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، حضور کے ساتھ جا رہے ہیں تو وحی آ گئی، تو جبرائیل علیہ السلام وہ وحی آئی تو ان کو پتہ چل جاتا کہ وحی آ گئی ہے، تو ایک طرف کھڑے ہو گئے وہ کہ وحی آ رہی ہے آپ پہ، تو آپ ایک طرف کھڑے ہو گئے تو جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے ساتھ ابو ذر ہے، ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تم اسے جانتے ہو؟ آپ نے پوچھا جبرائیل تم اسے جانتے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ زمین والے اسے تھوڑا جانتے ہیں، آسمانوں والے زیادہ جانتے ہیں۔ اے ابو ذر اللہ کا ذکر کر، اس سے تیرا تذکرہ آسمانوں میں ہوگا۔ اللہ کا ذکر کر کے کیا مطلب ہے؟ اللہ کی بات مان، اللہ کی بات مان، تیرا تذکرہ آسمانوں پہ ہوگا۔ اللہ کی جس چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے منع ہو جا، منع کر دے تو تیرا تذکرہ آسمانوں پہ ہوگا، تیری زندگی آسان ہو جائے گی، تجھے عزتوں سے نواز دے گا اللہ۔ صرف نافرمانی کے کاموں سے بچ جا، جیسے منع کیا محنت کر، یہ محنت کی جگہ ہے دنیا میرے دوستو، یہاں محنت کرنی پڑتی۔ ہمارا پچھلے جمعے کی ہفتے کی بات ہے، ہمارے ایک بریگیڈیئر صاحب تھے لاہور کے، وہ انتقال کر گئے۔ بریگیڈیئر صاحب ہوتے تھے ISI کے یہاں کمانڈر تھے، 56-57 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ تو ان کے انتقال پہ اگلے دن وہاں پہ وہ دعا سی تھی، اس میں میرا بات کر رہا تھا تو کافی جرنیل اور بڑے بڑے افسران تشریف لائے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا میں کہ آپ لوگ جو جنرل صاحب بن جاتے ہیں، بڑے بڑے افسران بن جاتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بس انجوائے کرنے کے لیے پوسٹ ملی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو بڑی بڑی دنیا میں پوسٹیں ملتی ہیں یہ آخرت بنانے کے لیے ملتی ہیں، ان سے آخرت بنا لو۔ یہاں لاہور میں ہوتے تھے یہ جنرل کیا ہوتا ہے رینجرز کے جو
انچارج تھا جنرل صاحب ہیں، ڈی جی رینجر صاحب کے پاس میں گیا ملاقات کے لیے، ان سے لے گیا مجھے ملاقات، وہ ڈی جی صاحب، اب جنرل تو پہلے جنرل اوپر سے سیٹ پہ بیٹھا ہو تو اور بھی جنرل، 2-3 دفعہ جنرل ہو گیا نا وہ تو۔ میں اس کے پاس گیا تو ان کے پیچھے نا ایک بڑی ساری لگی ہوتی وہ تختی جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں سے فلاں جنرل صاحب فلاں سے فلاں وقت تک اس کا ٹینیور یہ تھا، سب ٹینیور لکھے ہوتے ہیں۔ تو ان سے میں نے گزارش کی، میں نے جنرل صاحب یہ کہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ یہ کبھی اپنی تختی دیکھتے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا مطلب آپ کا؟ میں کہا یہ جو پیچھے لوگ لکھے ہوئے ہیں نا یہ سابقہ ہو گئے سارے، آن قریب آپ کا نام بھی اس میں آنے والا ہے، آپ کی سابقہ ہو گئے۔ تو ایک ہی میری بات سے یقین کرو وہ جنرل صاحب جو ہے نا ایک دم ان کا رنگ فاق ہو گئے، کہہ رہے یار تیرے ورگا مولوی دیکھا کوئی نہیں میں، ورنہ یہاں آ کے تو وہی ڈر جاتے لوگ، اتنے پروٹوکول سے نکل کے آتے ہیں تو آتے تھے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اس لیے کہ میں ایک محنت میں لگا ہوں، ایک محنت کر رہا ہوں، اللہ کرے اس میں کامیابی ہو جائے، تو آپ کو بھی اس محنت کی دعوت دینے آیا ہوں کہ یہ اس پوسٹ سے آخرت بنا لو، دنیا میں دی ہوئی جو اللہ کی عزتیں ہیں کامیابیاں ہیں ان سے آخرت بنا لو۔ یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، یہاں ہمارے اجتماع ہوتا تھا، ابھی نومبر میں اجتماع آ رہا ہے، تو اس وقت اپنا عمران خان صاحب ابھی بنے نہیں تھے، مطلب ایک 2 سیٹیں ہوتی تھیں ان کی خان صاحب کی، تو میں عمران بھائی کو لے کے گیا رائے گڑھ، اور اس میں ہمارے بزرگ ہوتے تھے مولانا سعد صاحب، وہ ہندوستان سے تشریف لایا کرتے، ان کے پاس لے کے گیا۔ تو عمران بھائی اس میں ینگ تھے بالکل، یہیں ایکسرسائز کرتے تھے، تو میں لے کے گیا تو انہوں نے عمران بھائی کو سامنے ان کے بٹھایا، تو انہوں نے جو بات کی مجھے اس پہ آج یاد آ گئی، یہ بات اسی بات سے یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب اللہ نے آپ کو جو یہ مقام دی ہے، عزت دیا ہے، جو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں مقام کیوں دیا آپ کو اتنا؟ تو عمران بھائی بڑے خاموش ہو گئے، جی کس لیے؟ تو انہوں نے کہا عمران بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ نے آپ کو فیم دی ہے، اللہ نے آپ کو بڑا کرکٹر بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نام دیا ہے، اب آپ سیاست میں آ گئے ہیں، اللہ آپ کو یہاں بھی عزت دے، تو یہ عزتیں جو اللہ عطا فرماتا ہے، جو پوسٹیں عطا فرماتا ہے، یہ آخرت بنانے کے لیے دیتا ہے اللہ، یاد رکھنا۔ کہ مجھے 25 سال پہلے کی بات یاد آ گئی۔ تو اس سے آخرت بنانا، عزت تو اللہ ہی دیتا ہے، کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا بناتا ہے اللہ، تو جس کو اللہ نے جس مقام پہ رکھا ہے اس سے اس کا سوال ہوگا، اپنی اس زندگی سے، اپنے یہ جو بھی جس کے پاس جو ہے اسے آخرت بنا لو میرے دوست۔ تو یہ میرا آج کا آپ سے جو سارا پیغام صرف یہی پیغام ہے، یہاں تو میں بیٹھ کے آپ سے جو بات کرتا ہوں تو آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ دیکھو آخرت بنا لو، آخرت بنا لو، اور آخرت بنانا دنیا کا سب سے آسان فارمولہ ہے، مشکل نہیں ہے، یاد رکھنا، کیونکہ جس کام کو آدمی مشکل کر لے مشکل ہو جاتا ہے، آسان کر لے آسان ہو جاتا ہے۔ میں اگر چاہوں کہ میں نے آخرت بنانی ہے تو مجھے آخرت بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی میرے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، ہر چیز اللہ آسان کر دے گا۔ کس کو آسان ہوگی؟ یاد رکھنا، جس کی پرائرٹی میں یہ ہے کہ میں نے آخرت بنانی ہے، اللہ اس کے سامنے ساری چیزیں آسان کر دے گا۔ جس نے سچ بول کے روزی کمانی ہے نا، یاد رکھنا میری بات، جس نے سچ بول کے روزی کمانی ہے اس کو اگلے سارے لوگ بھی سچے ہی ملیں گے، یاد رکھنا، اس کا واسطے سچوں سے پڑے گا۔ ایک آدمی سے میں نے کہا یار سچ، وہ گاڑیوں کے میٹر پیچھے کر کے بیچتا تھا، میں نے اسے کہا میں کہ یار تم یہ میٹر پیچھے کر کے کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی کی کریے بھائی جان، میٹر پیچھے نہ کریے گاڑی بک دی نہیں، کوئی ہم پہ اعتبار کرتا ہی نہیں، جو اتنا مرضی کہ جو یہ جینوئن ہے وہ کہتے نہیں، تو پھر ہم مجبوراً اس کو پیچھے کر لیتے۔ میں نے اسے کہا جس دن تم نے یہ بات طے کر لی کہ میں نے گاڑی کا میٹر پیچھے کر کے نہیں بیچنا، خدا کی قسم اللہ تجھے سارے گاہک ایسے ملائے گا، سارے گاہک ایسے آئیں گے جو کہیں گے جی ہم آپ کی بات ٹھیک ہے،
اللہ آپ کی بات میں تاثیر رکھ دے گا. یہ سسٹم ہے پورا. ہماری نیت کے اوپر فیصلہ ہونا ہے کہ نیت کیا ہے میری. جس نے یہ نیت کر لی کہ میں نے اپنی اولاد پہ محنت کرنی ہے، اپنے بچوں پہ، اپنی بیوی پہ محنت کر کے ان کو دین پہ کھڑا کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا خدا کی قسم کہ وہ بے راہ روی کی چل پڑے. ایسا نہیں ہوگا، یاد رکھنا. اگر وہ بے راہ روی کی طرف یہ جو آپ مثالیں دیتے ہیں نا، مثالیں ایکسیپشنز کی بات نہیں ہوتی کہ بیچ میں سے ایک ایسا نکلا، ایسا نہیں ہے. لیکن اکثریت کی بات ہوتی ہے. اکثریت ایسی نہیں ہوگی، یاد رکھنا. 1,24,000 نبیوں میں سے نوح علیہ السلام کا ایک کے بیٹے کی مثال ہے کہ اللہ نے اس کو نافرمان بنایا تھا. باقی سارے سب کی تو فرمانبردار تھے. تو یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ کی نیت ہو کہ میں نے اپنے گھر پہ محنت کرنی ہے، اپنے بیوی پہ محنت کرنی ہے، بچوں پہ محنت کرنی ہے، خاندان پہ محنت کرنی ہے، تو وہ بے راہ کی طرف چل پڑے. ایسا نہیں ہوگا. وہ اسی پہ جائیں گے. نیت آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے. پھر جب نیت ہو جائے گی پھر اللہ کو سجھائے گا، پھر سمجھائے گا. اللہ اپنا غیب سے علم دے گا. وہ جو حضور نے دعا بتائی ہے نا، کہ یہ دعا جو پڑھے گا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ میرے دل میں خیر ڈال دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے. پھر جو صبح شام یہ 3 دفعہ دعا پڑھے گا، پھر اللہ اس کے لیے سارا سسٹم آسان کر دے گا. آئی سمجھ بات؟ کیا خیال ہے؟ کریں گے انشاءاللہ. کون کون اپنے گھر والوں پہ محنت کرے گا؟ بتائیں، ہاتھ کھڑا کے بتائیں کہ اپنے گھر والوں پہ محنت کریں گے. ہم کریں گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا